بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و ای رسالہ مشتمل است بر یک مقدمہ و چہار باب و خاتمہ. بس مصنف اس کتاب کا خلاصہ بیان کرتے ہیں کہ یہ جو رسالہ ہے یعنی علم الصیغہ، اس میں ایک مقدمہ ہے، 4 باب ہیں، ایک خاتمہ ہے. تو اس طرح اجمالاً پوری کتاب کا پتہ چل گیا. ہاں جی، کیا ہے اس کتاب میں مصنف اس کتاب میں ایک مقدمہ ہے اور 4 باب اور ہیں، 4 باب ہیں 4 باب ہیں اور ایک خاتمہ ہے. خاتمہ ہے. تو اس طرح کتاب کا اجمالاً پتہ چل گیا کہ پوری کتاب میں کیا ہے. ہم کیا کہنے کیا کہ یہ رسالہ جو ہے یہ رسالہ ایک مشتمل ہے ایک مقدمے پر اور 4 بابوں پر اور ایک خاتمے پر. ایک خاتمے پر. اس طرح کتاب کی اجمالاً کا تعارف ہو گیا کہ اس میں یہ 5 جزوں پر مشتمل ہے. کتنے جزوں پر؟ 5 جزوں پر. ایک مقدمہ، 4 باب اور ایک خاتمہ. اور یہ رسالہ مشتمل ہے ایک مقدمے اور 4 باب اور خاتمہ پر. اور یہ رسالہ مشتمل ہے ایک لکھے آتے وہیں رسالہ غلطیاں ٹھیک کرو نا بتا دے کیا کلاس سے حاضر باشرے آجی چل بھی شابہ. ہاں، اور یہ رسالہ مشتمل ہے ایک مقدمے اور 4 باب اور خاتمے پر. اور یہ رسالہ مشتمل ہے ایک مقدمے 4 باب اور ایک خاتمے پر. 5ویں چیز یہ ذکر کرتے کہ یہ جو علم ہے یہ کس قسم کا ہے. کس قسم کا؟ یہ علوم عقلیہ میں سے ہے یا علوم نقلیہ میں سے ہے. علوم عقلیہ جڑے فلسفے دے جڑے علوم نے سارے دے وچ ریاضی تے حیات تے جیومیٹری سارے اس دے شاخہ نے جیے. اور اے جڑے پڑھدے پہ صرف ناو بلاغت تے شریعت اے سارے علوم نقلیہ بے نقل ہو کر آئے ہیں. تو یہ 5ویں چیز یہ ذکر کرتے کہ یہ علم کس جنس کا ہے، یعنی علوم عقلیہ سے ہے یا علوم نقلیہ سے ہے. پھر علوم نقلیہ سے ہے تو یہ فروعات اس میں بیان ہیں یا اصول بیان ہے. مثلا فقہ کی کتابوں میں مسئلے بیان ہے، اصول فقہ میں اصول بیان ہے. جی اے مطلب ہے. اور 6ٹھی چیز یہ ذکر کرتے کہ اس علم کا مرتبہ کیا ہے. مرتبے کا مطلب ہے کس علم سے پہلے پڑھنا چاہیے اور کس علم کے بعد پڑھنا چاہیے. کس علم سے پہلے پڑھنا چاہیے اور کس علم کے بعد پڑھنا چاہیے. 7ویں چیز تقسیم کتاب اے جڑی ہن پڑھی جی کتاب دے وچ کہ اس کتاب میں کتنی کتابیں ہیں، یعنی کتاب میں تقسیم کی ہے، کتنی فصلیں ہیں، مقدمہ ہے، خاتمہ ہے، تاکہ اجمالاً کتاب کا پتہ چل جائے. اجمالاً طالب علم کو پڑھتے پڑھتے تسلی بھی ہو گیا. اب 2 باب ہو گئے، 2 رہ گئے، 3 رہ گئے، یہ مطلب ہے. 7ویں چیز یہ ذکر کرتے. 8ویں چیز نحو تعلیم کہ اس فن کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے. اس فن کو یعنی اس فن کو پڑھنے کے لیے کن چیزوں کا آپ کے پاس ہونا ضروری ہے، آپ اس کو کس طرح حاصل کر سکتے ہیں. اس کو کہتے ہیں نحو تعلیم، علم حاصل کرنے کا طریقہ. تو یہ 8 چیزیں متقدمین اپنی کتابوں کے شروع میں ذکر کرتے، بعد میں مسائل شروع کرتے. ان 8 کو کیا کہتے ہیں؟ رؤوس ثمانیہ. 8 بنیادی چیزاں
8 بنیادی چیزاں بھئی اس علم کی غرض و وضع تدوین ہے جی کہ علم کو بنانے کی غرض و غایت کیا ہے اور اس علم کا دوسروں کو فائدہ کیا ہے اور علم کی وجہ تسمیہ اور کتاب کی وجہ تسمیہ، مصنف کا نام ذکر کرنا اور یہ علم کن علوم سے ہے، عقلیہ سے یا نقلیہ سے، مرتبہ ذکر کرنا کہ کس سے پہلے پڑھنا چاہیے کس کے بعد پڑھنا چاہیے، اور کتاب کی تقسیم کرنے کہ اس میں کتنی فصلیں ہیں کتنے باب ہیں تاکہ مسائل کو تلاش کرنا بھی آسان ہو جائے جی۔ اور 8واں مسئلہ نحو تعلیم، نحو تعلیم کون پڑھو جی۔ مقدمہ در تقسیم کلمہ و اقسام اس خطبے میں این رسالہ ایس در علم صرف، یہ تو پتہ چل گیا کہ علم صرف کی یہ کتاب ہے۔ دوسرا و این رسالہ مشتمل، یہ دوسری شے آگی کون سی کہ بھی کتنے باب ہیں کتنے مقدمہ خاتمہ ہیں، 2 چیزیں بیان ہیں باقی نہیں ہے جی۔ مقدمہ در تقسیم کلمہ وہ لکھن جواب کے متاخرین نے طوالت سے بچنے کے لیے اکثر امور کو چھوڑ دیا ہے، کوئی اکا دکا ذکر کر دیتے ہیں، تو یہ 8 چیزیں منطق کی کتابوں کے آخر میں بیان کی جاتی ہیں، انہی کو رؤوس ثمانیہ کہتے ہیں جی۔ مقدمہ در تقسیم کلمہ و اقسام کلمہ کے لفظ موجود بس مقدمے کے اندر کیا ہے؟ مقدمے کے اندر کلمے کی تقسیم ہے، ہاں جی کیا ہے؟ مقدمے کے اندر کیا ہے؟ مقدمے کے اندر کلمے کی تقسیم ہے، کلمے کی تقسیم ہے۔ مقدمہ کلمہ کی تقسیم میں ہے، مقدمہ کلمہ یہ نہیں بھی 5 گز لمبی لین پڑھاواں تا سواد آوے تواڈے کھانے چ پوے بھی اے گل مک گئی، دوجی گل تیجی گل وکھری وکھری کو کھانے چ بڑے۔ مقدمہ کلمہ کی تقسیم میں ہے۔ بس ہن اگوں مسئلے شروع، ہن پڑھ گوں و اقسام کلمہ کے لفظ موضوع مفرد را گویم برسے قسم است فعل و اسم و حرف۔ بس کلمے کی 3 قسمیں ہیں، اسم فعل اسم حرف، ہاں جی کلمے کی 3 قسمیں ہیں، فعل اسم حرف فراخ۔ کلمے کی 3 قسمیں ہیں، فعل اسم حرف۔ یہ لکھا ہے کہ بھئی نحوی جب تقسیم کرتے ہیں تو اسم فعل حرف کہتے ہیں، کیونکہ ان کی غرض جو ہے وہ مسند لے ہونے کے اعتبار سے ہوتی ہے، تو اسم میں یہ خوبی ہے۔ اور صرفی تقسیم کرتے ہیں فعل اسم حرف کے اعتبار سے، کیونکہ صرفیوں کی غرض تصریف ہے، گردانے ہیں، تو گردانے زیادہ فعلوں کی ہوتی ہیں، اس لیے یوں تقسیم کرتے ہیں جی۔ کیا بھائی کلمے کی آخنا مولوی کلمے کی 3 قسمیں ہیں، کون سی؟ فعل اور اسم اور حرف۔ بس یہ کہ لفظ موضوع مفرد را گویند، یہ کلمے کی تعریف کی ہے، درمیان میں کیا کیا ہے؟ کلمے کی تعریف کی ہے۔ کلمہ لفظ موضوع مفرد کو کہتے ہیں، ہاں جی درمیان میں کلمے کی تعریف کی، آخنا درمیان میں کلمے کی تعریف کی ہے، اب پورا جملہ بول یار۔ درمیان میں کلمے کی تعریف کی ہے، درمیان تو مراد بے واقسام کلمہ فعل و اسم و حرف است، اے وچ جڑی عبارت ہے بے اے تعریف کیتی ہے کلمے دی کہ کلمہ کون ہوتا ہے؟ لفظ موضوع اور مفرد۔ لفظ موضوع مفرد کو کلمہ کہتے ہیں، لفظ موضوع مفرد کو کلمہ کہتے ہیں، بے موضوع ہو یعنی با معنی ہو بے معنی نہ ہو، مفرد ہو مرکب نہ ہو۔ بھائی کلمے کی تعریف جی کلمے کی تعریف، کلمہ لفظ موضوع مفرد کو کہتے ہیں، کلمہ لفظ موضوع مفرد کو کہتے ہیں۔ ہے، تو کلمے کی کتنی قسمیں ہیں؟ کلمے کی 3 قسمیں ہیں، فعل اور اسم اور حرف۔ اور اقسام اس کلمے کے
جو کہ لفظ موضوع مفرد اے را ہے نا آرا اس کو کہتے ہیں. معنی کرنا ہے کہ اقسام اس کلمے کے کہ لفظ موضوع مفرد اس کو کہتے ہیں. را بمانا آرا سنیں جی. ایشابہ. تو اقسام اس کلمے کے 3 قسم پر ہیں، فعل اور اسم اور حرف. جی اور اقسام اس کلمے کے کہ لفظ موضوع مفرد اس کو کہتے ہیں. 3 کتنے قسم ہیں؟ پر ہے، ہاں فعل اور اسم اور حرف. چل بھائی. اور اقسام اس کلمے کے کہ لفظ موضوع مفرد اس کو کہتے ہیں 3 قسم پر ہیں، کل سمجھ فعل لیا. اور اسم اور حرف. فعل اسم اور حرف. تو باقی وہ اسم بھائی جو ہے نا سم ون سے مشتق ہے یا وس من سے، دونوں باتیں پڑھی ہیں. سم ون کا معنی بلندی، وس من کا معنی علامت. آشیا فارسی چ مطالعہ کیتا، مہربانی فرمائی جی ہلیا جلیا کچھ. چل بھائی. فعل آنکھ دلالت کند برمانہ مستقل با یکے از ازمنہ ثلاثہ. دلالت کند بر یکے، دلالت کند برمانا مستقل نہ پڑھنا، برمانا برمانہ مستقل. ایک بڑے بند ہو جانا جی یکدم گیس مک جاتی ہے جی. بیماریاں کو ہلدا جلدا رہنا نال یار. پھر برمانہ مانا پھر مستقل پڑھ با یکے. فعل آ کے فعل آنکھ دلالت کند برمانہ مستقل با بس یکے و آ مانا مقترن باشد. و مانا مقترن باشد با یکے از ازمنہ ثلاثہ ماضی و حال و استقبال چون ضربا و یضرب. بس اب تینوں کی تعریف کرتے ہیں، تینوں قسموں کی تعریف کرتے ہیں. اور مثالیں دیتے ہیں. فعل وہ کلمہ ہوتا ہے جو دلالت کرتا ہے معنی مستقل پر، اور وہ معنی تینوں زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ مقترن ہوتا ہے. وہ 3 زمانے یہ ہیں ماضی اور حال اور استقبال. تو مثال زارابا مارا اس ایک مرد نے زمانہ گزشتہ میں، یہ دلالت کر رہا ہے مارنے والے معنی پر، اور وہ معنی زمانہ ماضی کے ساتھ مقترن ہے. یضربو مارتا ہے یا مارے گا وہ ایک مرد، یہ فعل ہے جو مارنے والے معنی پر دلالت کر رہا ہے، اور وہ معنی مارنا وہ مقترن ہے حال کے ساتھ یا استقبال کے ساتھ. شابہ. فعل وہ کلمہ ہوتا ہے جو دلالت کرتا ہے معنی مستقل پر، اور وہ معنی مستقل کسی بھی زمانے کے ساتھ کہ یب یب کر دیں یار. مقترن ہوتا ہے 3 زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ. ایک کسی ایک کا مطلب ہے کم از کم ایک کے ساتھ. وہ مظاہرہ اعتراض نہیں ہوتا، سمجھائیے. صرف ایک کے ساتھ ہو تو پھر اعتراض ہے. کیا معنی کم از کم کسی ایک کے ساتھ. شابہ. فعل وہ کلمہ ہوتا ہے جو دلالت کرتا ہے معنی مستقل پر، اور وہ معنی مستقل مقترن ہوتا ہے 3 زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ. مثال وہ 3 زمانے کون ہیں؟ زمانے ماضی اور حال اور استقبال ہے. جیسے زارابا اور یضرب. زارابا مارا اس ایک مرد نے زمانہ گزشتہ میں. تو زارابا دلالت کر رہا ہے معنی پر. معنی پر کیڑا معنی مارنا، اور وہ معنی مقترن ہے زمانہ ماضی کے ساتھ. اور یضرب مارتا ہے یا مارے گا وہ ایک مرد زمانہ حال یا استقبال میں. اب یضرب دلالت کر رہا ہے مارنے کے معنی پر، اور وہ معنی مقترن ہے حال اور استقبال کے ساتھ. یہ کیا آگے فعل کی تعریف آ گئی. یہ بالکل جی میں صرف بھائی پڑھی سی نا اوویں یہ 5ویں 7ویں کتاب لگی ہوندی. مہربانی کرو چا اپنے حال تے کہ پچھلیاں کچیاں رہ گئی ہیں. یہ بھی ایک نرا وکھرا بکواس ہے. اینو کدے پکانا شروع کرو تے ہن بھی صرف آ سکتی. ہدایت النحو نو ہن پکانا شروع کرو تے نحو آ سکتی. ہدایت النحو نحمیر جڑی ہے نا اونوں مال مول کے لمیاں کیتا ہے.
سمجھ آتی پی تے آ بین ہی قانون چک والی تحصیل الارشاد دستور المبتدی اے 5-7 کتاباں دا نام لکھے اوویں بالکل گل شروع کرنی ساری جی اتھے بندے دے پتر بن جاؤ تاں بھی کم بن سکدا ہے جی مہربانی کرو چاہ تو کوئی اے نہیں کہ کوئی نویاں گلاں شروع صرف انداز اپنا اپنا جی گلاں ساریاں وہی بڑی وضاحت نال جی فعل آ کے وہ کلمہ ہوتا ہے کہ دلالت کرتا ہے معنی مستقل پر یہ کیڑی زبان کتاب ہے یہ نال فارسی بھی تو پڑھیندی پئی ہے نا جو فارسی 2 جملے بولن دا ول نہ آوے تو تھک کے اینے سال بندہ فارسی پڑھتا رہے تو پھر بندہ 2 جملے نہ بول سکے جی اور وہ معنی مقترن ہوتا ہے کسی ایک کے ساتھ مینا ثلاثہ سے ازمینہ کس کی جمع ہے زمانہ کی اچھا وہ 3 زمانے کیڑے نے ماضی اور حال اور استقبال استقبال بھی کہندے نے تے مستقبل بھی کہندے نے ماضی حال تے ایویں ہی نے تے او آن والے زمانے نو زمانہ استقبال بھی کہندے نے تے مستقبل بھی کہندے نے جیسے زاربا اور یضربو چل بھائی فعل وہ کلمہ ہوتا ہے جو دلالت کرتا ہے معنی مستقل پر اور معنی مستقل مقترن ہوتا ہے اور وہ معنی مقترن ہوتا ہے مقترن ہوتا ہے کسی ایک کے ساتھ ازمنہ ثلاثہ سے ماضی اور حال اور وہ 3 زمانے کیڑے نے او اے نے یعنی ماضی اور حال یعنی ماضی اور حال اور استقبال جیسے زاربا اور یضرب چل بھائی فعل وہ کلمہ ہوتا ہے جو دلالت کرتا ہے معنی مستقل پر اور وہ معنی مقترن ہوتا ہے ازمنہ ثلاثہ میں سے کسی ایک کے ساتھ یعنی ماضی اور حال اور استقبال جیسے زاربا اور یضرب معنی مستقل تھلے لکھا جائے معنی مستقل وہ معنی ہوتا ہے جو دوسرے کلمے کو ملانے کے بغیر سمجھ آ جائے معنی غیر مستقل وہ معنی ہوتا ہے جو دوسرے کلمے کو ملائے بغیر سمجھ نہ آئے جی لیکن اگر کوئی آپ کو کہے کہ معنی مستقل معنی غیر مستقل کی تعریف کریں تو یہ ہے معنی مستقل وہ معنی ہوتا ہے جو دوسرے کلمے کو بغیر سمجھ آ جائے اور معنی غیر مستقل وہ معنی ہوتا ہے جو دوسرے کلمے کو ملائے بغیر سمجھ نہ آئے چلو و اسم آنکے دلالت کند برمانہ مستقل نہ بائے کے از ازمنہ ثلاثہ ہیں برمانہ مستقل و عام معنی مقترن نہ باشد بیک از ازمنہ ثلاثہ برمانہ مستقل و عام معنی مقترن نہ باشد بائے کے از ازمنہ نہ باجک بڑیو نہ باشد دیو چبلو جایا بائے کے از ازمنہ ثلاثہ چون رجل و ضارب اسم وہ کلمہ ہوتا ہے جو دلالت کرتا ہے معنی مستقل پر اور وہ معنی تینوں زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ مقترن نہیں ہوتا جیسے راجولن مرد ضاربن مارنے والا مشتقات جو ہے نا مشتقات ان میں زمانے کا لحاظ کیا جاتا ہے وزن ان میں زمانہ ہوتا نہیں ہے کیونکہ اگر وزن ان میں زمانہ ہو تو اسم فاعل اسم مفعول کے عمل کے لیے شرط کرنے کی کیا مطلب ہے کہ بمعنی حال یا استقبال ہو جی کل سمجھیے تو ان سے معنی جو حال استقبال والا معنی لیا جاتا ہے ان میں داخل نہیں ہے جی گل سمجھیے پتہ ضاربن وے کیا کو پہندے بھی زمانہ ہے جی ضاربن کا معنی کیا کیا ہے مارنے والا ایک مرد جڑا سر بیچ پڑے نال زمانہ ہے مضروب مارا ہوا ایک مرد اضرب زیادہ مارنے والا اے مطلب ہے جی ہاں جی شابہ بھائی اسم وہ کلمہ ہوتا ہے جو دلالت کرتا ہے معنی مستقل پر اور وہ معنی مستقل مقترن نہیں ہوتا وہ معنی مستقل
مقترن نہیں ہوتا تینوں زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ، جیسے رجل کیا اور معنی ضارب، مرد، جی مرد، ضاربن اور ضارب مارنے والا ایک مرد، تو اور اس میں زمانے کا ذکر ہے جی نہیں، ہم، اور اسم وہ کلمہ ہوتا ہے جو دلالت کرتا ہے معنی مستقل پر، اور وہ معنی مقترن نہیں ہوتا تینوں زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ، جیسے رجل اور ضارب، رجل مرد اور ضارب مارنے والا ایک مرد، تو ان کے معنی میں زمانے کو دخل نہیں ہے، اے مطلب ہے جی، سمجھو نا کو مہربانی کرو چا جی۔ اور اسم وہ کلمہ ہوتا ہے جو کہ دلالت کرتا ہے معنی مستقل پر، اور وہ معنی مقترن نہیں ہوتا کسی ایک کے ساتھ، ازمینہ ثلاثہ سے، جیسے رجل اور ضارب، جی۔ اور اسم وہ کلمہ ہوتا ہے جو دلالت کرتا ہے معنی مستقل پر، اور وہ معنی مقترن نہیں ہوتا کسی ایک کے ساتھ ازمنہ ثلاثہ سے، جی۔ جیسے رجل اور ضارب۔ اور اسم وہ کلمہ ہوتا ہے جو دلالت کرتا ہے معنی مستقل پر، اور وہ معنی مقترن نہیں ہوتا ازمنہ ثلاثہ میں سے کسی ایک کے ساتھ، جیسے رجل اور ضارب۔ شابہ جی۔ وحرف آنکھ دلالت کند بر معنی غیر مستقل کے بے ضم کلمہ دیگر فہمیدہ نشود، چون من و الا۔ بس حرف وہ کلمہ ہوتا ہے جو دلالت کرتا ہے معنی غیر مستقل پر، یعنی دلالت کرتا ہے ایسے معنی پر کہ جو معنی دوسرے کلمے کو ملائے بغیر سمجھا نہیں جا سکتا، جیسے من بمعنی سے، کہاں سے، الا بمعنی تک، کہاں تک، کہاں سے کہاں تک، جب تک نہ ساتھ جوڑیں گے اس وقت تک معنی سمجھ نہیں آئے گا۔ سر تو من البصرۃ الی الکوفۃ، تب معنی سمجھ آئے گا جی۔ اور حرف وہ کلمہ ہوتا ہے جو دلالت کرتا ہے معنی غیر مستقل پر، یعنی ایسے معنی پر، انج تعریف کرنی، یعنی ایسے معنی پر دلالت کرتا ہے ایسے معنی پر دلالت کرتا ہے جو معنی دوسرے کلمے کے ملائے بغیر سمجھ نہیں آتا، جیسے من بمعنی سے، الا تک، تو سے اور تک جب تک کوئی جگہ نہیں ملائیں گے کہاں سے کہاں تک، اس وقت تک ان کا معنی سمجھ نہیں آئے گا جی۔ اور حرف وہ کلمہ ہوتا ہے جو دلالت کرتا ہے معنی غیر مستقل پر، یعنی ایسے معنی پر دلالت کرتا ہے جو دوسرے کلمے کو ملائے بغیر سمجھ نہیں آتا، جیسے من بمعنی سے اور الا بمعنی تک۔ اے جڑا ہے نا بھائی، جڑا نا بھائی حرف کا معنی غیر مستقل ہے اور اسم اور فعل کا معنی مستقل ہے۔ قافیے کی جو شرح ہے نا، شرح جامی جو درس نظامی میں پڑھی جاتی ہے، اس میں لمبی باس ہے، بڑی مشکل ترین، جس کا نام ہے حاصل محصول، جس پر علیحدہ شرح لکھی گئی ہے جی، کہ حرف کا معنی غیر مستقل ہے، کیا مطلب ہے؟ فعل اور اسم کا معنی مستقل ہے، کیا مطلب ہے؟ گل سمجھی؟ چنگی پڑھی مہینے دا سبق ہے پورا جی۔ اور حرف وہ کلمہ ہوتا ہے جو کہ دلالت کرتا ہے غیر مستقل پر، جو کہ بغیر ملانے دوسرے کلمے کے فہمیدہ نشود نہیں سمجھا جاتا، جیسے من اور الا۔ شابہ جی۔ اور حرف وہ کلمہ ہوتا ہے جو دلالت کرتا جو کہ دلالت کرتا ہے معنی غیر مستقل پر، جو کہ بغیر ملانے کلمے کے دوسرے کلمے کے نہیں سمجھا جاتا، جیسے من اور الا۔ چل بے چل۔ اور حرف وہ کلمہ ہوتا ہے جو دلالت کرتا ہے غیر مستقل معنی پر،
جو کہ دوسرے کلمے کے ملائے بغیر سمجھ نہیں آتا، جیسے من اور الہ۔ فعل با اعتبار معنی و زمانہ برسے قسم است، ماضی و مضارع و امر۔ بس کلمے کی 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل، حرف۔ اسم فعل اور حرف۔ چونکہ صرفیوں کی غرض زیادہ فعل سے متعلق ہے، اس لیے فعل کی تقسیمیں زیادہ کرتے ہیں۔ نحویوں کی غرض اسم سے زیادہ متعلق ہے، مرفوع، منصوب، مجرور یہ اسم ہوتے ہیں، اس لیے ان نحو کی کتابوں میں اسم کی تقسیمیں زیادہ ہوتی ہیں۔ بات سمجھیے؟ تو یہ 3-4 فعل کی تقسیمیں آ رہی ہیں۔ کس کی؟ فعل کی۔ کلمے کی جو 3 قسموں میں سے ایک قسم ہے فعل، اس کی تقسیمیں شروع ہیں، اس کی تقسیمیں شروع ہیں۔ پہلی تقسیم کی شے، ٹھیک ہے، پہلی تقسیم کون؟ وہ یہ ہے کہ فعل با اعتبار زمانے کے، فعل با اعتبار زمانے کے، ہاں، فعل با اعتبار معنی اور زمانے کے، فعل با اعتبار معنی اور زمانے کے 3 قسم پر ہیں۔ فعل با اعتبار معنی اور زمانے کے 3 قسم پر یعنی ہیں۔ معنی اور زمانے دونوں کو جمع کریں تو فعل اس اعتبار سے 3 قسم پر ہے۔ فعل ماضی، فعل مضارع، فعل امر۔ فعل ماضی، فعل مضارع اور فعل امر۔ امر، ہاں جی، کیا کہ فعل با اعتبار معنی اور زمانے کے 3 قسم پر ہے۔ کون سا؟ فعل ماضی اور فعل مضارع اور امر۔ امر آکھے تم چلو اور گل سمجھی جے، تو کی شروع ہے فعل کی تقسیم میں فعل کی تقسیم میں شروع ہے۔ تو پہلی تقسیم کہ فعل با اعتبار معنی اور زمانے کے 3 قسم پر ہے۔ کون سا؟ ماضی اور فعل مضارع اور فعل امر ہے۔ اور ہر مصنف اپنی اپنی تحقیق، اور بعض نے 4 قسمیں بنائی ہیں، فعل نہج کو علیحدہ فعل بنایا ہے، اور بعض نے فعل نہج کو مضارع مجزوم میں داخل کیا ہے۔ کس میں؟ مضارع مجزوم میں داخل کیا ہے، جس پر جوازم داخل ہوتے ہیں، لم آوے یا کون آوے، لما آوے، لام امر آوے، لائے نہی آئے۔ اس امر سے مراد مخاطب معلوم کے 6 صیغے ہیں۔ جی، اس امر سے مراد مخاطب معلوم کے 6 صیغے جن پر لام نہیں ہوتا، جی وہ آگے وضاحت آ رہی ہے۔ جی فعل با اعتبار معنی اور زمانہ کے 3 قسم پر ہے، ماضی اور مضارع اور امر۔ جی فعل با اعتبار معنی اور زمانہ کے 3 قسم پر ہے، ماضی اور مضارع اور امر۔ شاباش۔ فعل با اعتبار معنی اور زمانہ کے 3 قسم پر ہے، فعل ماضی اور فعل مضارع اور فعل امر۔ تیناں نال فعل لانا جی، اگو تیناں دی تعریف آ رہی تے فعل نال ہے جی۔ ماضی آنکہ دلالت کند بر وقوع معنی در زمانہ گزشتہ، چون فعالا کرد آن یکمر در زمانہ گزشتہ۔ چلو جی، تینوں فعلوں کی تعریف، فعل کی تینوں قسموں کی تعریف اور مثال، فعل کی تینوں قسموں کی تعریف اور مثال۔ تو مقسم کون ہے؟ فعل ماضی آ کے وہ فعل ہوتا ہے، انج نہیں آخنا ماضی وہ ماضی ہوتا ہے، انج نہیں آخنا۔ فعل ماضی وہ فعل ہوتا ہے جو کہ دلالت کرتا ہے معنی کے وقوع پر زمانہ گزشتہ میں۔ معنی کون؟ مصدر کون؟ ان تو کو پکاؤ چا کوئی شے خدا دے بندے۔ فعل ماضی وہ فعل ہوتا ہے جو دلالت کرتا ہے معنی کے وقوع پر، معنی کیڑی شے؟ مصدر کے وقوع پر زمانہ گزشتہ میں۔ جیسے فعالا کیا اس ایک مرد نے زمانہ گزشتہ میں۔ ہاں جی، فعل ماضی وہ فعل ماضی ہوتا ہے جو وہ فعل ماضی وہ ماضی وہ گل جڑی گل کو ڈکیا جی بیماری مقسم جڑا ہے وہ پہلی جز ہوندا ہے تعریف دے وچ۔ تعریف دی جڑی جنس ہوندی ہے وہ مقسم ہوندا ہے جی۔ فعل ماضی وہ فعل ہوتا ہے جو کہ دلالت کرتا ہے معنی کے وقوع پر زمانہ گزشتہ میں۔ جیسے فعالا
کیا اس ایک مرد نے زمانہ گزشتہ میں بھی اے جڑا کرنے والا فعل ہے یہ کیڑے زمانے وچ ہے؟ زمانہ گزشتہ میں. تعریف کر بھائی جلدی کر شباب. فعل ماضی وہ فعل ہوتا ہے جو دلالت کرتا ہے معنی کے وقوع پر زمانہ گزشتہ میں، جیسے فعلا کیا اس ایک مرد نے زمانہ گزشتہ میں. اور نال معنی کرنے لگا فعل لاؤ. فعل ماضی ہاں وہ فعل ہوتا ہے کہ دلالت کرتا ہے معنی کے وقوع پر زمانہ گزشتہ میں، جیسے فعلا کیا اس ایک مرد نے زمانہ گزشتہ میں. شاباش جی. فعل ماضی وہ فعل ہوتا ہے جو دلالت کرتا جو کہ دلالت کرتا ہے معنی کے وقوع پر زمانہ گزشتہ میں. یہ پچھلے جیسے سال ابھی تک پڑھیا معنی کے وقوع پر زمانہ گزشتہ میں، جیسے فعلا کیا اس ایک مرد نے زمانہ گزشتہ میں. شاباش جی. فعل ماضی وہ فعل ہوتا ہے جو کہ دلالت کرتا ہے معنی کے وقوع پر زمانہ گزشتہ میں، جیسے فعلا کیا اس ایک مرد نے زمانہ گزشتہ میں. آگے جی. وہ مضارع آن کے دلالت کند بر وقوع معنی در زمانہ حال یا آئندہ یا آئندہ. چون یفعلو میں کند یا خواہد کرد آن یک مرد بزمانہ حال یا آئندہ. چلو جی. فعل مضارع وہ فعل ہوتا ہے جو کہ دلالت کرتا ہے معنی کے وقوع پر زمانہ حال میں یا آئندہ میں، کہ معنی واقع ہے، مصدر پائی گئی ہے زمانہ حال میں یا آئندہ میں. مثال یفعلو کرتا ہے وہ ایک مرد زمانہ حال میں، یہ معنی، یا کرے گا وہ ایک مرد زمانہ استقبال میں. ہاں جی. فعل مضارع تعریفاں ہو رہی ہیں، تعریفاں تنا قسم دی جی. فعل مضارع وہ فعل ہوتا ہے جو کہ دلالت کرتا ہے معنی کے وقوع پر زمانہ حال میں یا آئندہ میں، جیسے یفعلو معنی اس کا کرتا ہے وہ ایک مرد یا زمانہ حال میں یا آئندہ میں. آنا کھوتا دو معنی وکھرے وکھرے کر جویں سر کھپا رہا تیرے نال بیماری کرتا تین ہے وکھرا وکھرا کرایا تو کو سمجھ آوے جی. کرتا ہے وہ ایک مرد زمانہ حال میں، بس یا معنی کرنا ہے کرے گا وہ ایک مرد زمانہ استقبال میں، یا کرے گا وہ ایک مرد زمانہ استقبال میں. چل بھائی. اور فعل مضارع وہ فعل ہوتا ہے جو کہ دلالت کرتا ہے معنی کے وقوع پر زمانہ حال ساڈے وچوں کمزور کوئی بھی نہیں ہے گا، صرف بیماری ہے نہ پڑھنے والے، بس وہ تسی چھڈو نہیں جی، اس بات تسی چل نہیں سکتے ہو جی. جیسے یفعلو کرتا ہے وہ ایک مرد زمانہ حال میں، یا کرے گا وہ ایک مرد زمانہ استقبال میں. انہاں کتاباں انہاں دا حاشیہ پڑھنا، انہاں دا مطالعہ کرنا، لکھنا، انہاں تکرار کرنا. راتی 12 کو پہلے بندے دی جان نہیں چھوڑتی تو تسی 10 بجے ہولی ہولی وہ چلا گیا اٹھ کے بیمار ہے، اسی بھی اب سارے بیمار ہیں جی. ہوں 7ویں 8ویں کتاب آ رہی صرف دی تو وہ گلا مڈو مڑ مڑ کے شروع. اینا بھی تو نلائق دنیا چ کوئی بندہ نہیں بھی جنوں ایکو مسئلہ 8ویں واری پڑھاؤ تا بھی نہ سمجھ آئے. وہ جا نلائق تو دنیا کا اج تک پیدا ہی کو نہیں ہویا جی. تسی نمبر گھٹانا چاہتے ہو کہ ہم ہیں وہ کہ 8 واری بھی پڑھاؤ تا بھی سمجھ کو نہیں آتی جی. اس تو بعد اگلی کتاباں دلائل شروع ہوندے نے، مسئلے جڑے نے وہ مختصر ہوندے نے تے دلائل نال، تے جے دلائل مسئلے پچھلے نہ یاد ہون گے تے دلیلاں ککھ بھی نہیں سمجھ آؤ گے، پھر میرا سر کھاندے رہو گے جی. اور فعل مضارع وہ فعل ہوتا ہے جو کہ دلالت کرتا ہے معنی کے وقوع پر. کیڑا معنی؟ مصدر. زمانہ حال میں یا آئندہ میں، جیسے یفعلو. اگوں جڑا معنی وہ کٹھا کیتا ہے، کرتا ہے یا کرے گا وہ ایک مرد زمانہ حال میں یا آئندہ میں. اور فعل مضارع وہ فعل ہوتا ہے جو کہ دلالت کرتا ہے معنی کے وقوع پر زمانہ حال میں یا آئندہ میں، جیسے یفعلو
کرتا ہے یا کرے گا وہ ایک مرد زمانہ حال میں یا آئندہ میں. اور فعل مضارع وہ فعل ہوتا ہے جو کہ دلالت کرتا ہے معنی کے وقوع پر زمانہ حال میں یا آئندہ میں، جیسے یفعلو کرتا ہے یا کرے گا وہ ایک مرد زمانہ حال میں یا آئندہ میں. چل بے و امر آنکہ دلالت کند برطلب کارے از فاعل مخاطب بزمان آئندہ چون افعل بکن تو یک مرد بزمانہ آئندہ. تیسری قسم فعل امر وہ فعل ہوتا ہے جو دلالت کرتا ہے فاعل مخاطب سے کسی کام کی طلب پر کہ متکلم نے فاعل مخاطب سے کوئی کام طلب کیا ہے. وہ کیڑا کام؟ وہ مصدری معنی کے اضرب وچ کیڑی شے طلب کیتی؟ مارنے دا معنی طلب. عنصر وچ نصر تے علم وچ علم، اے مطلب اور کو نویں شے جی ہے. جیسے از اچھا مخاطب سے زمانہ آئندہ میں، زمانہ آئندہ تے خام خواہ ہونا ہے، انہیں حکم دینا ہے تے پھر اس نے عمل کرنا ہے، تے جس لئے پھر کرے گا تے کی ہویا زمانہ آئندہ ہے کہ زمانہ آئندہ ایسے لمحے کو اگلا زمانہ کی ہے کو 50 سال اگاں آوے گو تے آئندہ نہیں نا، ہر اگلی پیچھے ہر کڑی جڑی آن والی ہو آئندہ ہے تے مستقبل لے جی. اس واسطے امر تے نہی صرف کیڑا زمانہ ہوندا ہے؟ کسی کام نو دا حکم دینا، کسی کام کو منع کرنا، اونے جی اونوں کرنا ہے یا اونوں نہیں کرنا تے اندے بولن تو بعد کرنا ہے نا، تے پھر کیڑا زمانہ ہویا؟ آئندہ جی. از رب افعل کر تو ایک مرد زمانہ آئندہ میں. ہاں جی. اور فعل امر وہ فعل ہوتا ہے جو کہ دلالت کرتا ہے کسی کام کے طلب پر، کسی کام کی طلب پر فاعل کس سے؟ جی فاعل مخاطب سے زمانہ آئندہ میں، جیسے افعل کر تو ایک مرد زمانہ آئندہ میں. یہ تو وہ جڑے پڑھے نے پچھلے معنی. اور بھی جی دھیان کرو، اے جڑی تعریف کیتی ہے یہ صرف 6 سیگیاں تے سچی ہوندی ہے. یہ صرف 6 سیگیاں فاعل مخاطب کنے سیگاں وچ ہوندا ہے؟ تے فاعل معلومہ وچ ہوندا ہے کہ مجہولہ وچ ہوندا ہے؟ اے جڑی اندا گو حوالہ دینا ہے، اے جڑی تعریف کیتی نا امر دی، اے امر حاضر معروف 6 سیگے، امر حاضر معروف 6 سیگے. سمجھائیے جی جی تعریف کر. اور فعل امر وہ فعل ہوتا ہے جو کہ دلالت کرتا ہے فاعل مخاطب سے کسی کام کی طلب پر. کام کیڑا ہے؟ معنی مصدری. جی زمانہ آئندہ میں، جیسے افعل کر تو ایک مرد زمانہ آئندہ میں. اور فعل امر وہ فعل ہوتا ہے کہ دلالت کرتا ہے کارے یا تنکیر کی کسی کام کی طلب پر، کس سے؟ فاعل مخاطب سے. کیڑے زمانے میں؟ زمانہ آئندہ میں. جیسے افعل کر تو ایک مرد زمانہ آئندہ میں. ہاں جی. اور فعل امر وہ فعل ہوتا ہے جو کہ دلالت کرتا ہے کام کی طلب پر. اب ہماری یہ یا تنکیر کی ہے کسی کام کی طلب پر فاعل مخاطب سے زمانہ آئندہ میں، جیسے افعل کر تو ایک مرد زمانہ آئندہ میں. اور فعل امر وہ فعل ہوتا ہے جو کہ دلالت کرتا ہے کسی کام کی طلب پر فاعل مخاطب سے زمانہ آئندہ میں، جیسے افعل کر تو ایک مرد زمانہ آئندہ میں. جی. ماضی و مضارع اگر نسبت فعل دراں بفاعل یعنی کنندہ کار باشد معروف باشد، چون ضربہ زد آن یک مرد و یضربو میزند یا خواہد زد آن یک مرد. و اگر بمفعول باشد یعنی آن کے کار برو واقع شدہ باشد مجہول بواد، چون ضربہ زدہ شد آن یک مرد و یضربو زدہ میں شود یا زدہ خواہد شد آن یک مرد. بس
کلمے کی 3 قسمیں ہیں، فعل، اسم، حرف، تینوں کی تعریف اور مثال۔ تینوں قسموں میں سے فعل کی ایک تقسیم کی ہے کہ فعل باعتبار معنی اور زمانہ کے 3 قسم ہے، ماضی، مضارع، امر، تینوں کی تعریف اور مثالیں، تینوں کی تعریف اور مثالیں۔ تو فعل کی جو 3 قسمیں ہیں، فعل ماضی، مضارع، امر، ان میں سے جو 2 ہیں، فعل ماضی اور فعل مضارع، ان کی تقسیم کرتے ہیں، ان کی۔ تو فعل ماضی اور فعل مضارع 2 قسم ہیں، معروف جس کو معلوم بھی کہتے ہیں اور مجہول۔ فعل ماضی بھی 2 قسم ہے، فعل ماضی معروف، فعل ماضی مجہول۔ فعل مضارع بھی 2 قسم ہے، فعل مضارع معروف اور فعل مضارع مجہول۔ کیا کہ یہاں سے فعل ماضی اور فعل مضارع کی تقسیم ہو رہی ہے۔ آخنا یہاں سے فعل ماضی اور فعل مضارع کی تقسیم ہو رہی ہے کہ فعل ماضی بھی 2 قسم ہے اور فعل مضارع بھی 2 قسم پر ہے جی۔ فعل ماضی معروف اور فعل ماضی مجہول، فعل مضارع معروف اور فعل مضارع مجہول۔ وجہ اثر یہ ہے کہ فعل ماضی اور فعل مضارع کی نسبت فاعل کی طرف ہے یا مفعول بہ کی طرف ہے۔ اگر فعل ماضی اور فعل مضارع کی نسبت فاعل کی طرف ہے تو یہ فعل ماضی اور فعل مضارع معروف ہے، اور اگر فعل ماضی اور فعل مضارع کی نسبت مفعول بہ کی طرف ہے تو یہ فعل ماضی اور فعل مضارع مجہول ہے۔ آنکھ پہلے مولوی جی، فعل ماضی اور فعل مضارع کی تقسیم ہو رہی ہے۔ فعل ماضی بھی 2 قسم ہے، فعل مضارع بھی 2 قسم ہے۔ وجہ حسر یہ ہے پہلے 2 قسم دسنا، معروف، فعل ماضی معروف اور فعل ماضی مجہول، اور فعل مضارع معروف اور فعل مضارع مجہول۔ شاباش۔ وجہ حسر یہ ہے کہ فعل کی فعل ماضی اور فعل ماضی اور فعل مضارع کی نسبت فعل ماضی اور فعل مضارع کی نسبت یا فاعل کی طرف ہوگی یا مفعول کی طرف ہوگی، اور نسبت ہونے کا مطلب ہے کہ یہ دونوں فعل فاعل کو رفع دیں گے یا مفعول بہ کو رفع دیں گے جی۔ اگر فعل ماضی اور فعل مضارع کی نسبت فاعل کی طرف ہو تو یہ فعل ماضی اور فعل مضارع معروف ہے، شاباش۔ اور اگر فعل ماضی اور فعل مضارع کی نسبت مفعول کی طرف ہو تو یہ فعل ماضی اور فعل مضارع مفعول سے مراد مفعول بہ۔ ضربا مارا اس ایک مرد نے، یضربو مارتا ہے یا مارے گا وہ ایک مرد، تو ضربا یضربو کی نسبت مارنے والے کی طرف ہے، لہذا یہ فعل معروف ہے۔ زوربا مارا گیا وہ ایک مرد، نوسیرا کہ اچھا خیر وکری گل ہے بھائی، زوربا مارا گیا وہ ایک مرد، یضربو مارا جاتا ہے یا مارا جائے گا وہ ایک مرد، تو نسبت مارنے والے کی طرف نہیں، مار کھانے والے کی طرف ہے، اس لیے یہ فعل مجہول ہے، اس لیے یہ فعل مجہول ہے۔ کیا کہ جیسے ضربا مارا اس ایک مرد نے، اور یضربو مارتا ہے یا مارے گا وہ ایک مرد، اس میں نسبت ہے فاعل کے، کی طرف، لہذا یہ فعل ماضی معروف، لہذا یہ فعل معروف ہیں، لہذا یہ فعل معروف ہے۔ اور زوربا اور زوربا مارا گیا وہ ایک مرد، اور یضربو مارا جاتا ہے یا مارا جائے گا وہ ایک مرد، زمانہ حال یا استقبال میں ان کی نسبت مارنے والے کی طرف نہیں ہے، مار کھانے والے کی طرف ہے۔ ان کی نسبت مارنے والے کی طرف نہیں ہے، مار کھانے والے کی طرف ہے، اس لیے یہ مفعول بہ، اس لیے یہ فعل مفعول بہ، اس لیے یہ فعل مجہول ہے۔ ماضی اور مضارع، ماضی اور مضارع اگر
نسبت فعل کی نسبت فعل کی طرح اس میں کس میں ماضی مضارع میں بفائل فائل کی طرف ہو اے فائل دا فارسی وچ معنی کیتا ہے بے فائل دا معنی ہے کار کنندہ کام کرنے والا کوئی نوی گل نہیں صرف فائل دا ترجمہ کیا کی کار کنندہ یعنی کار کنندہ بولو چا اے بفائل با شد کٹھا ہے سمجھ آئیے کہ ماضی اور مضارع اگر نسبت فعل کی اس میں کس میں ماضی مضارع میں بفائل بس ہوئے فائل کی طرف ہو تو معروف ہوگا گل سمجھیے اے وچ یعنی کار کنندہ کی ہے ترجمہ کیتا ہے فائل دا جیسے ضربا مارا اسے ایک مرد نے اور یضربو مارتا ہے یا مارے گا وہ ایک مرد اور اگر او عطف پا کے فائل تینو نال لانا جے اور اگر مفعول بہی کی طرف ہو اتنے باشد پہلے لے اندر جی اور مفعول دا معنی کیتا ہے کس دا مفعول دا یعنی وہ یعنی وہ کہ کام اس پر واقع ہوا ہو کہ کام اس پر واقع ہوا ہو تو اگر نسبت فعل کی ماضی مضارع میں بمفعول باشد مجہول بود سمجھ آئیے مفعول بھی کی طرف ہو تو مجہول ہوتا ہے یا ہوگا جیسے زورے با مارا گیا وہ ایک مرد اور یضربو مارا جاتا ہے مارا جائے گا وہ ایک مرد شابا 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 ماضی اور مضارع اگر نسبت فعل کی اس میں فاعل کے ساتھ فائل کی طرف ہو فاعل کی طرف ہو تو معروف ہوتا ہے تو معروف ہوتا ہے اے وچ منع کر چنا یعنی کام کرنے والا یعنی کام کرنے یہ والا کی شے ہے فائل کا ترجمہ کیا ہے جیسے ضربا مارا اس ایک مرد نے اور یضربو مارتا ہے یا مارے گا وہ ایک مرد اور اگر مفعول بھی ہو باب مانا سوئے طرف اور اگر مفعول بھی کی طرف ہو یعنی وہ کہ کام یعنی اس وہ پر کہ واقع کام اس پر ہوا واقع ہو مجہول تو ہوتا ہے. مجہول ہوتا تو مجہول ہوتا ہے جیسے زوریبا مارا گیا ہے وہ ایک ہے جب پترا مارا گیا وہ ایک مرد اور یہ ماضی قریب ہے مانا کردہ پہن جی اور یضربو مارا جاتا ہے یا مارا جائے گا وہ ایک مرد وہ ایک مرد چل ماضی اور مضارع اگر نسبت فعل کی اس میں فاعل کی طرف ہو یعنی کام کرنے والا تو معروف ہوتا ہے جیسے ضربا مارا اس ایک مرد نے اور یضربو مارتا ہے یا مارے گا وہ ایک مرد اور اگر مفعول کی طرف ہو یعنی وہ کہ کام اس پر واقع ہوا ہے تو مجہول ہوتا ہے جیسے زوربا مارا گیا وہ ایک مرد اور یضربو مارا جاتا ہے یا مارا جائے گا وہ ایک مرد اگے وہ امر مذکور نمے باشد مگر معروف سوال ہے فعل کی 3 قسمیں ہیں ماضی مضارع امر تو ماضی مضارع کی 2 قسمیں بیان کی ہیں معروف اور مجہول فعل امر کی 2 قسمیں بیان کیوں نہیں کی آنکھ جلدی کر سوال ہے کہ فعل کی 3 قسمیں ہیں ماضی مضارع اور امر تو ماضی اور مضارع کی 2 قسمیں بیان کی ہیں فعل امر کی 2 قسمیں بیان نہیں کون سی 10 نا معروف اور فعل امر مجہول کی 2 قسمیں معروف اور مجہول ماضی مضارع کی 2 قسمیں بیان کی ہیں معروف اور مجہول ماضی اور مضارع کی 2 قسمیں بیان کی ہیں معروف اور مجہول لیکن فعل امر کی 2 قسمیں بیان نہیں کی ہیں کون سی فعل امر معروف اور فعل امر مجہول تو اس کا جواب یہ ہے کہ تم کچھ اشارہ کیتا ہے کہ فعل امر کی جو تعریف کی ہے
وہ صرف امر حاضر معروف پر سچی آتی ہے، وہ صرف فعل امر حاضر معروف پر سچی ہے. یہ مطلب ہے کہ امر مذکور یعنی یہ جو ہم نے تعریف کی ہے، یہ اس تعریف کے اعتبار سے امر صرف معروف ہی ہوتا ہے، مجہول نہیں ہوتا. کیونکہ طلب بر طلب کار از کس کولوں، فاعل مخاطب، تو پھر نسبت کدھر ہوئی امر کی؟ فاعل مخاطب کی طرف فاعل کی طرف. تو جب نسبت فاعل کی طرف ہو تو فعل کیا ہوتا ہے؟ معروف ہوتا ہے، نہ کہ مجہول. تو چونکہ جس فعل امر کی یہاں وضاحت کی ہے وہ فعل امر صرف معروف ہوتا ہے، مجہول نہیں ہوتا. اس لیے اس کی تقسیم نہیں کی. آخ بھی شابہ. یہاں جس فعل امر کی یہاں جس فعل امر کی تعریف جواب کی ہے، یہ ہے جواب یہ ہے یہاں جس فعل امر کی تعریف کی ہے وہ اس میں صرف فعل کی نسبت، اس میں فعل کی نسبت صرف فاعل کی طرف ہے. تو فعل کی نسبت فاعل کی فاعل طرف کی ہو طرف تو ہے. وہ تو وہ جو جس فعل کی نسبت فاعل کی طرف ہوتی ہے وہ معروف ہوتا ہے، مجہول اس لیے وہ مجہول نہیں لہذا ہوتا. یہ جو امر ہے نا تیسری قسم جی. فعل کی جی. یہ یہ صرف معروف ہوتا ہے، مجہول نہیں ہوتا. سمجھ آئی؟ جی. جو امر مجہول ہے نا یا امر غیر معلوم مجہول یا متکلم بعض صرفی ان کو مضارع مجزوم کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ مضارع. تو ظاہر مضارع مجزوم تے ہے تے جوازم آیا پہنے جی. فعل مضارع جوازم کون ہے؟ لم لما لام امر لا لام امر تے آ گئے فعل مضارع مجزوم ہے کہ ہاں بھائی. اس لیے جو ہے نا امر جو ہے وہ اصل میں صرف 6 صیغے ہیں جو معلوم کے ہیں. ابھی کیا کہ جواب یہ ہے جواب یہ ہے کہ امر جو ہے وہ مجہول امر- ہوتا ہی نہیں ہے، امر جو ہے وہ مجہول ہوتا ہی نہیں، بلکہ کیا ہوتا ہے؟ بلکہ صرف معروف ہوتا ہے. 6 صیغے ہوتے ہیں. اضرب، اضربا، اضربو، اضربی، اضربا، اضربنا مثال کے طور پر. چلو جی. اور امر مذکور اور امر مذکور مذکور جڑا بیان کیتا ہے وہ امر آن کے دلالت کند بر طلب کار از فاعل مخاطب بزمانہ آئندہ آ جڑا ہے. اور امر مذکور نہیں ہوتا مگر معروف. شابہ شابہ شابہ. اور امر مذکور نہیں ہوتا مگر معروف. اگے اور امر مذکور نہیں ہوتا مگر معروف. جی. ماضی و مضارع معروف و مجہول اگر دلالت بر ثبوت کار کند اس بات باشد چون نصیرہ ینصرو و اگر پہلے معلوم پڑا بیماری یہ دو میں طرف پڑھتا نہیں لکھا مثال معروف و مجہول لکھا بین سطور یہ دو میں طرف پڑھنا. چون نصرہ ینصرو و اگر بر نفی چون دلالت ناسارا نوسیرا ین سورو یون سارو اے مطلب بھی دو میں طرف پڑھ معلوم بھی تے مجہول بھی. چون ناسارا نوسیرا چون نصرہ نصرہ ینصرو ینصرو و اگر بر نفی دلالت کند نفی باشد چون ما ضربا ما ضرب لا یضرب لا یضرب. اے جب مرنا ہے جی لکھے ہوئے سمجھ کو نہیں آ رہی سی بے دو مثالہ نے جی. فعل ماضی فعل مضارع کی ایک تقسیم آ گئی ہے کہ وہ 2 قسم ہیں معروف اور مجہول. فعل ماضی اور فعل مضارع کی ایک اور تقسیم. فعل ماضی اور فعل مضارع کی ایک اور تقسیم. فعل ماضی اور مضارع خواہ معروف ہوں خواہ مجہول ہوں یہ دونوں 2 قسم ہیں مثبت اور منفی. مثبت اور منفی. منفی. ہاں جی. فعل ماضی اور فعل فعل مضارع ماضی اور فعل مضارع کی ایک اور تقسیم کرتے ہیں کہ جی. فعل ماضی اور فعل مضارع خواہ معروف ہو خواہ مجہول یہ ہر دونوں 2 قسم پر ہیں. کون سے؟ مثبت اور منفی. کہ اس بات تے نفی جڑا ہے نا مصدراں بمانا اسم مفعول اس بات بمانا مثبت تے نفی بمانا منفی کیونکہ مصدر بول کے اسم فاعل والا معنی لینا اسم مفعول والا معنی لینا یہ عام رواج عربی وچ گل سمجھا جے. اگر فاعل والا معنی ہوئے تاکید ہے مصدر مبنی للفاعل اگر مفعول والا معنی ہوئے تاکید ہے مصدر مبنی للمفعول. فعل مضارع فعل ماضی اور فعل مضارع کی ایک اور تقسیم
جی کہ فعل ماضی اور مضارع فعل ماضی اور مضارع معروف خواہ معروف ہوں، خواہ مجہول ہو، دونوں یا دو قسم ہیں، دونوں دو قسم ہیں، یا وہ مثبت ہوگا یا وہ منفی، یا شا کونی ہو تو باچ مرنے، دونوں دو قسم ہیں، دونوں دو قسم ہیں، مثبت اور منفی۔ ہن مرنے۔ وجہ اثر یہ سونا، وجہ اثر یہ ہے کہ فعل ماضی اور فعل مضارع کسی کام کے ثبوت پر دلالت کریں گے۔ کیڑا کام؟ مصدر، معنی مصدری، یا کسی کام کی نفی پر دلالت کریں گے۔ اگر فعل ماضی اور فعل مضارع خواہ مجہول ہوں خواہ معروف ہوں کسی کام کے ثبوت پر دلالت کریں تو یہ فعل ماضی فعل مضارع مثبت ہے۔ اس بات مصدر بول کر مراد اسم مفعول کیا؟ مثبت۔ اور اگر فعل ماضی اور فعل مضارع کسی کام کی نفی پر دلالت کریں، یعنی اپنا معنی مصدری کی نفی پر دلالت کریں تو یہ فعل ماضی اور فعل مضارع منفی ہوتے ہیں۔ آخشابہ وجہ اثر یہ ہے، وجہ حسن یہ ہے کہ فعل ماضی اور فعل مضارع خواہ معروف ہو خواہ مجہول ہو کسی کام کے ثبوت پر کسی کام کے ثبوت پر دلالت کریں گے یا کسی کام کی نفی پر دلالت کریں گے۔ اگر فعل مضارع اور فعل ماضی اور فعل مضارع خواہ معروف ہو خواہ مجہول کسی کام کے ثبوت پر دلالت کرے تو یہ فعل ماضی اور فعل مضارع مثبت ہوں گے۔ اور اگر فعل ماضی اور فعل مضارع خواہ معروف ہو خواہ مجہول ہو کسی کام کی نفی پر دلالت کریں تو یہ فعل ماضی اور فعل مضارع منفی ہوں۔ ہاں بشابہ وجہ اثر یہ ہے کہ فعل ماضی معروف، فعل ماضی اور فعل مضارع خواہ معروف ہو خواہ مجہول ہو کسی کام کے ثبوت پر دلالت کریں گے یا کسی کام کی نفی پر دلالت کریں گے۔ کم کیڑا؟ مصدری معنی جی۔ اگر یہ کسی کام کی ثبوت پر اگر فعل ماضی اور فعل مضارع خواہ مثبت خواہ معروف ہوں خواہ مجہول ہو کسی کام کے ثبوت پر دلالت کریں تو یہ فعل ماضی اور فعل مضارع مثبت ہیں۔ اور اگر فعل ماضی اور فعل مضارع کسی کام کی نفی پر دلالت کریں تو یہ فعل ماضی اور فعل مضارع منفی ہیں۔ ایک بار پھر آگ نے کیا؟ جی وجہ حسن یہ ہے کہ فعل ماضی اور فعل مضارع خواہ معروف ہو خواہ مجہول ہو کسی کام کے ثبوت پر دلالت کریں گے یا کسی کام کی نفی پر دلالت کریں گے۔ اگر فعل ماضی اور فعل مضارع خواہ معروف خواہ مجہول کسی کام کے ثبوت پر دلالت کریں تو یہ فعل ماضی اور فعل مضارع مثبت ہوں گے۔ اور اگر فعل ماضی اور فعل مضارع خواہ معروف ہو خواہ مجہول ہو کسی کام کی نفی پر دلالت کریں تو یہ فعل ماضی اور فعل مضارع منفی ہوں گے۔ سب کی مثالیں، ناصارہ مدد کی اس ایک مرد نے، یہ ثبوت پر دلالت کر رہا ہے۔ نوسیرا مدد کیا گیا وہ ایک مرد، یہ بھی ثبوت پر دلالت کر رہا ہے۔ ین سورو مدد کرتا ہے یا کرے گا وہ ایک مرد، یہ ثبوت پر دلالت کر رہا ہے۔ یون سارو مدد کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا ایک مرد، زمانہ حال یا استقبال میں یہ بھی ثبوت پر دلالت کر رہا ہے۔ لہذا ناصارا نوسیرا ین سورو یون سارو یہ کیا ہے؟ فعل مثبت ہے۔ ناصارا نوسیرا فعل ماضی مثبت ہے، ین سورو یون سارو فعل مضارع مثبت۔ ما زاربا نہیں مارا اس ایک مرد نے زمانہ گزشتہ میں، یہ نفی پر دلالت کر رہا ہے۔ ما زورے با نہیں مارا گیا وہ ایک مرد زمانہ گزشتہ میں، یہ نفی پر دلالت کر رہا ہے۔ ما یضربو نہیں مارتا ہے یا نہیں مارے گا وہ ایک مرد زمانہ حال یا استقبال میں، یہ نفی پر دلالت کر رہا ہے۔ ما یضربو نہیں مارا جاتا ہے یا نہیں مارا جائے گا وہ ایک مرد زمانہ حال یا استقبال میں، یہ بھی نفی پر دلالت کر رہا ہے۔ تو لہذا ما زاربا ما زوربا فعل ماضی منفی تے ما یضربو ما یضربو فعل مضارع منفی۔ آخ مثال شابہ تو آخ ہے کو کھانے چ پئی ہے تنجی
جیسے جیسے ناصارہ مدد کی مدد کی اس ایک مرد نے، زمانہ جی زمانہ ماضی میں، گزشتہ میں یار جی زمانہ گزشتہ میں، یہ یہ ثبوت پر دلالت کر رہا ہے. کون؟ ناصارہ. ناصارہ. ہاں تو یہ نوسیرا مدد کیا گیا وہ ایک مرد، زمانہ گزشتہ میں، یہ بھی ثبوت پر دلالت کر رہا ہے. لہذا ناصارہ نوسیرا یہ فعل ماضی مثبت ہے، مثبت ہے. ینصرو مدد کرتا ہے یا مدد کرے گا وہ ایک مرد، زمانہ حال یا استقبال، یہ ثبوت پر دلالت کر رہا ہے. یہ ثبوت پر دلالت کر رہا ہے. یونسارو مدد کیا جاتا ہے یا مدد کیا جائے گا وہ ایک مرد، زمانہ حال یا استقبال میں، یہ بھی ثبوت پر دلالت کر رہا ہے. لہذا ینصرو اور یونسارو یہ دونوں مضارع مثبت ہیں. ما ضربا نہیں مارا اس ایک مرد نے، زمانہ گزشتہ میں. یہ کس پر دلالت کر رہا ہے؟ نفی پر. منفی پر نہیں، منفی دے فعل نے آپ ہونا ہے بیماری، یہ نفی پر دلالت کر رہا ہے. یہ نفی پر دلالت کر رہا ہے. اور ما زوربا نہیں مارا گیا وہ ایک مرد، زمانہ گزشتہ میں، یہ بھی نفی پر دلالت. لہذا ما زاربا ما زوربا یہ دونوں فعل ماضی منفی ہیں. ما ضربا معروف تے ما ضربا مجہول. جی ما ضربا فعل ماضی منفی معلوم تے ما ضربا فعل ماضی منفی مجہول. ہاں ما یضربو لا یضربو نہیں مارتا ہے یا نہیں مارے گا وہ ایک مرد، زمانہ حال یا استقبال میں، یہ نفی پر دلالت کر رہا ہے. لہذا یہ بھی لا یضربو فعل مضارع منفی معلوم ہے. اور لا اگاں بھی ٹور چوتھا رہے گی، نہیں مارا جاتا ہے، نہیں مارا جائے گا وہ ایک مرد، زمانہ حال یا استقبال میں، یہ بھی نفی پر دلالت کر رہا ہے. لہذا لا یضربو آخنا لہذا یہ بھی لہذا لا یضربو بیماری فعل مضارع منفی مجہول ہے. اے دو مثالاں نے ماضی معلوم تے معروف دیاں تے نال منفی لائی تے ماضی منفی معروف تے ماضی منفی مجہول، مضارع منفی معلوم تے مضارع منفی مجہول، فعل ماضی مثبت معلوم تے فعل ماضی مثبت مجہول، فعل مضارع مثبت معلوم تے فعل مضارع مثبت مجہول. ماضی اور مضارع، معروف اور مجہول اگر دلالت کسی کام کے ثبوت پر کریں تو مثبت ہوتے ہیں، جیسے ناصارہ نوسیرا ینصرو یونصارو. اور اگر نفی پر دلالت کریں، یعنی اگر بر نفی کار دلالت کو نہ دوڑ پیچھے بار دے پوری تو منفی ہوتے ہیں. اور ماضی اور مضارع جیسے ما ضربا ما ضربا، لا یضربو لا یضربو. ماضی اور مضارع، معروف اور مجہول اگر دلالت کسی کام کے ثبوت پر کریں تو ثبوت ہوتے ہیں. انا کوتا صبح دا لگا سر کبان کہ مصدر اسم فاعل مفعول کے معنی میں حد ہو گئی ہے. جیسے ناصارہ نوسیرا ینصرو ینصارو. اور اگر نفی پر دلالت کریں تو کریں دو نے، اگر نفی پر دلالت کریں تو منفی ہوتے ہیں، جیسے ما ضربا ما ضربا اور لا یضربو لا یضربو.